نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اسلامی بھائیوں اور دینی بچوں، یہ ایک دینی پروگرام ہے اور دین سیکھنے اور سکھلانے کا نام ہے. دین کس کا نام ہے؟ سیکھنے اور سکھلانے کا نام ہے. یعنی دین کی جو باتیں ہم میں سے کسی کو بھی معلوم نہ ہو وہ سیکھے. کہاں سے سیکھے؟ قرآن اور حدیث سے سیکھے. جو قرآن اور حدیث کو بیان کرنے والے ہوں ان سے سیکھے. تو دین سیکھنے اور سکھلانے کا نام ہے. دین جھگڑے کا نام نہیں ہے. دین کی باتیں ہر ایک کو سیکھنا چاہیے اور سننا چاہیے. تو رب العالمین کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی جو کچھ کہا جائے، جو کچھ سنا جائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہماری سب کی دعا ہونی چاہیے. ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے اور ہر مسلمان جو کلمہ گو ہے وہ چاہتا ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد اس کا ٹھکانہ جنت ہو. ہے خواہش کی نہیں ہے؟ سب کی خواہش یہی ہے. کسی بھی مسلک پر چلنے والا سب کی خواہش یہی ہے کہ ہمارا ٹھکانہ مرنے کے بعد جنت ہو. سب کی خواہش یہی ہے. لیکن جنت ملے گی کیسے؟ اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی. دنیا کے بارے میں رب العالمین نے آپ کے نصیب میں جتنا لکھ دیا ہے اتنا ہی آپ پائیں گے. چاہے آپ اس کو حلال طریقے سے اپنے گھر میں لائیں یا حرام طریقے سے لائیں. لیکن آخرت کے بارے میں جتنی آپ محنت کریں گے جنت کی طرف جانے کے لیے، اس محنت کے مطابق گویا کہ آپ پھل پائیں گے، اس کا ثمرہ پائیں گے. تو آخرت کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گی. یہ نہیں کہ آپ بیٹھ جائیں گھر میں یہ سوچ کر کے بیٹھ جائیں کہ ہمارے نصیب میں جو لکھا ہوگا تو جنت ملے گی. ایسا نہیں. جنت کے لیے آپ کو تو محنت کرنا پڑے گی. تو جنت کی خواہش ہر ایک کو ہے کہ ہم سب جنت میں جائیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی بھی خواہش یہی تھی. دنیا میں رہتے ہوئے ہم انسانوں کی اور بھی خواہشیں ہیں. جو لوگ سیاست میں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو کسی بڑے لیڈر سے قریب کر لیں. جو لوگ دینی اداروں میں ہیں، مدارس میں ہیں، مساجد میں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو مدرسے اور مسجد کے ذمہ داران جو ہیں، صدر سیکریٹری، ان سے قریب کر لیں تاکہ ہمیں دنیاوی فائدہ ملے. اسی طرح سے سرکاری ڈپارٹمنٹ محکمے ہیں، ان میں بھی جو ان کے صدر ہیں، ان کے بڑے جو ہے سربراہ ہیں، تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو ان سے قریب کر لیں. لیکن اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وفادار صحابہ تھے، ان کی کیا خواہش ہوتی تھی اس دنیا میں رہتے ہوئے؟ ایک حدیث کی روشنی میں آپ اسے سنیں اور اپنے دل کے پردوں کو کھول کر کے رکھیں کہ صحابہ کی خواہش کیا ہوتی تھی. عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان اعرابیا عرض للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مسیرہ. حضرت ابو ایوب انصاری یہ صحابی رسول ہیں. یہ کون سے صحابی ہیں؟ یہ صحابی وہ ہیں کہ اس کائنات میں
اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو سب سے پہلے جس صحابی کو مہمان نوازی کا شرف حاصل ہوا کہ وہ ہمارے نبی کو اپنے گھر میں مہمان بنائیں اور ضیافت کے مستحق بنیں، وہ یہی حضرت ابو ایوب انصاری ہیں۔ انہی کے مکان میں ہمارے نبی ٹھہرے تھے اور سب سے پہلے ضیافت کا حق انہوں نے ادا کیا۔ کہاں پر ادا کیا؟ مدینہ میں ادا کیا، مدینہ منورہ میں ادا کیا۔ لیکن یہی صحابی رسول جب دنیا سے جانا ہوا تو مدینہ میں ان کی وفات نہیں ہوئی، ان کی وفات کہاں ہوئی؟ یزید کی سربراہی میں جو فوج قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوئی تھی، اس لشکر میں یہ صحابی موجود تھے، بڑھاپے کی حالت میں تھے، اور اسی میں وہیں پر ان کا انتقال ہوا۔ اور انہوں نے یہ وصیت کی کہ میری لاش کو اس وقت تک دفنانا نہیں جب تک کہ قسطنطنیہ کی قلعے کی دیوار تک تم لوگ پہنچ جانا۔ آج بھی ان کی قبر قسطنطنیہ کی دیوار، قلعے کی دیوار کے سائے میں موجود ہے۔ ضیافت اپنے نبی کی کر رہے ہیں مدینہ میں، اور دفن ہو رہے ہیں مدینے سے باہر، کہاں؟ قسطنطنیہ میں۔ ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں کہ پیدا کہاں ہوں گے اور وفات کہاں آئے گی۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، رب نے سچ فرمایا قرآن میں کہ کسی کو پتہ نہیں کہ زمین کے کس حصے میں کس پر موت آئے گی۔ تو وہیں دفن ہوئے، اور جب اس صحابی رسول کو دفن کیا جا رہا تھا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس وقت ان کو دفن کیا جا رہا تھا تو عیسائی اپنے قلعے سے، اپنے مکانوں سے جو قلعے کے اندر تھے، وہاں سے وہ دیکھ رہے تھے کہ کسی کو یہ دفن کر رہے ہیں۔ انہوں نے اعتراض کیا کہ تم لوگ اگر دفن کر کے یہاں جاؤ گے تو اس قبر کو ہم اکھیڑ کر کے پھینک دیں گے اور اس میں دفن ہونے والے شخص کی لاش کو باہر پھینک دیں گے۔ معلوم ہے تاریخ میں لکھا ہے کہ یزید نے اس وقت جواب دیا، یزید نے جنازے کی نماز پڑھائی تھی حضرت ابو ایوب انصاری کی۔ کسی کو گالی نہیں دینا چاہیے، ہر شخص کا عمل اس کے ساتھ، ہر شخص اپنے عمل کے حساب کا ذمہ دار ہے رب العالمین کے سامنے۔ یزید نے جنازے کی نماز پڑھائی تھی حضرت ابو ایوب انصاری کی، تو یزید نے عیسائیوں کو جواب دیا کہ میں صحابی رسول کو اس جگہ دفن کر کے جا رہا ہوں، اور اگر تم نے وہی کیا جو کچھ تم کر رہے ہو تو سن لو، یہ میرا اعلان ہے کہ ایک بھی عیسائی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سوچئے، ایک بھی عیسائی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا اگر اس صحابی رسول کی لاش کو اس کے قبر سے نکال کر کے پھینکا گیا۔ کسی کی ہمت نہیں پڑی کہ اس قبر کو جو ہے نقصان پہنچا سکے۔ آج بھی وہ قبر وہاں موجود ہے۔ تو ضیافت کا حق صحابی کو مدینے میں حاصل ہوتا ہے اور وفات ہوتی ہے قسطنطنیہ میں۔ تو یہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں جا رہے تھے، ایک دیہاتی آپ کے سامنے آیا اور اس نے آپ کی سواری کی نکیل کو، رسی کو پکڑ لیا۔ دیہاتی تھا، پکڑ لیا اور اس نے پوچھا، ایک سوال کیا ہمارے نبی سے۔ وہ سوال کیا تھا؟ اس نے سوال کیا کہ اخبرنی بما یقربنی من الجنہ ویباعدنی من النار، کہ اے اللہ کے نبی مجھے آپ وہ چیز بتائیں، وہ عمل بتائیں جو عمل مجھے جنت سے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ یہ کون سوال کر رہا ہے؟ دیہاتی صحابی سوال کر رہا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، فَقَفَّ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کی رسی کو کھینچا اور آپ رک گئے، ٹھہر گئے، اور آپ نے فرمایا کہ لَقَدْ أُفِّقَ أَوْ هُدِيَ، یہ سوال کرنے کی توفیق رب العالمین نے اس دیہاتی صحابی کو دی کہ جو یہ سوال کر رہا ہے کہ جنت سے قریب کرنے والا عمل اور جہنم سے دور کرنے والا عمل بتائیے۔ اتنا پیارا سوال تھا کہ آپ نے اس صحابی سے کہا کہ کیف قلتا، میرے صحابی
ذرا اپنے سوال کو دوبارہ دہراؤ۔ اور مقصد یہ تھا کہ یہاں پر موجود سارے صحابہ اس صحابی کے سوال کو سنیں کہ کیا پوچھ رہا ہے یہ۔ اس صحابی نے پھر وہی سوال دہرایا کہ اخبرنی بما یقربنی من الجنہ ویباعدنی من النار، اے اللہ کے نبی مجھے وہ عمل بتائیں جو جنت سے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ ہم دنیا میں قریب کسی اور چیز سے ہونا چاہتے ہیں، اور اللہ کے نبی کے وفادار صحابہ سوال کرتے تھے کہ ہم جنت سے کیسے قریب ہوں گے، وہ عمل بتائیے۔ آپ نے بتایا، جو عمل بتایا وہ سنیے۔ آپ نے فرمایا تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، اے میرے صحابی جب تک تو دنیا میں رہ اللہ کی عبادت اس طرح سے کرنا کہ اس عبادت میں کسی دوسرے کو شریک مت ٹھہرانا۔ یہ پہلی شرط، پہلا عمل ہے۔ اگر تم اس عمل کو اپناؤ گے تو جنت سے قریب ہوتے جاؤ گے اور جہنم سے دور ہوتے جاؤ گے۔ دوسرا عمل آپ نے بتایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھنا، نماز کو مت چھوڑنا۔ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور تمہارے پاس اگر اللہ اتنا مال دے دے کہ تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو اس زکوٰۃ کو ادا کرتے رہنا۔ یہ تیسری چیز ہو گئی۔ اور چوتھی چیز جو ہم کلمہ گو مسلمانوں میں جسے اپنانا بہت کٹھن ہو رہا ہے، اس دور میں بہت مشکل ہو رہا ہے، اور یہی جڑ ہے ساری خرابیوں کی، وہ چوتھی چیز کیا ہے؟ ہمارے نبی نے بتایا کہ وَتَصِلُ الرَّحِمَ، رشتہ ناتا کو جوڑ کر کے رکھنا، چاہے وہ خونی رشتہ ہو، سسرالی رشتہ ہو، اور کلمے کی بنیاد پر رشتہ ہو، اسلامی رشتہ ہو، سارے رشتوں کو تم جوڑ کر کے رکھنا۔ یہ چار چیزیں آپ نے بتائیں۔ پہلی چیز تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ اس میں کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ ابھی آپ نے نماز پڑھی ہے امام کے پیچھے، امام نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی۔ ہر نمازی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، نماز کی ہر رکعت میں پڑھتا ہے۔ اس میں ایک چیز وہ اپنے رب سے نماز کی ہر رکعت میں عہد کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ہر نمازی کہتا ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ کب کہتا ہے؟ جب نماز میں کھڑا رہتا ہے، اور جب نماز میں تشہد میں بیٹھتا ہے تو وہاں بھی پھر ایک عہد کرتا ہے اپنے رب سے۔ کیا کہتا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تین الفاظ پڑھتا ہے نمازی۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تحیات یہ اللہ کے لیے ہیں، صلوات یہ اللہ کے لیے ہیں، اور طیبات یہ اللہ کے لیے ہیں۔ یہ التحیات، الصلوات، الطیبات یہ کیا چیزیں ہیں؟ اسی کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آج کا مسلمان نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ نماز میں یہ کہتا ہے کہ تحیات اے اللہ تمہارے لیے ہے، صلوات تمہارے لیے ہے، طیبات تمہارے لیے ہیں، لیکن شاید وہ نہیں جانتا ہے کہ ہم نے جو عہد کیا ہے اللہ سے کہ تحیات، صلوات، طیبات یہ ہیں کیا چیزیں۔ التحیات کا مطلب ہوتا ہے کہ زبان سے جو کچھ ہم عبادت کے طور پر کہتے ہیں، زبان سے جو کچھ ہم عبادت کے طور پر کہتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں قولی عبادت، زبانی عبادت، مثلا یا اللہ بارش برسا، یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے،
یا اللہ ہمارے گھر کو شیطان اور جنوں سے محفوظ رکھ، ہماری کمائی میں برکت دے، یہ سب ہم زبان سے کہہ رہے ہیں۔ مصیبت سے بچا، یہ سب ہم زبان سے کہہ رہے ہیں۔ تو زبانی عبادت، قولی عبادت، اس کے بارے میں ہم نماز میں بیٹھ کر اپنے رب کے سامنے یہ عہد کرتے ہیں کہ مولا زبان سے میں جو کچھ ادا کروں گا عبادت کے طور پر، یہ ساری تیرے لیے ہے، کسی غیر کے لیے نہیں ہے۔ ہم نے سورہ فاتحہ میں عہد کیا عبادت تیری کریں گے، مدد تجھ سے مانگیں گے۔ جو ہے نماز میں تشہد پڑھنے کے لیے جب بیٹھے تو ہم نے کیا کہا؟ زبان کی سے ادا ہونے والی ساری عبادتیں تیرے لیے۔ اب آپ بتائیں کہ رب العالمین کے سامنے ہم یہ عہد کر کے نماز سے میں پھر باہر جاتے ہیں، اگر باہر جا کر کے اسی زبان سے ہم کسی اور سے مدد مانگنے لگیں، کسی اور کا نعرہ لگانے لگیں، کسی اور کو پکارنے لگیں، تو کیا ہم نے بدعہدی نہیں کی؟ رب العالمین سے ہم کچھ اور عہد کر کے آئے ہیں مسجد میں، اور باہر نکلنے کے بعد کچھ اور کر رہے ہیں ہم، تو ہم نے اپنے رب سے کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزی کی۔ اور جب ہم خلاف ورزی کریں گے تو رب کی ناراضگی ہمارے اوپر ہوگی ہی ہوگی، ہمارا رب ہم سے ناراض ہوگا ہی ہوگا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ آپ عبادت خانے میں، مسجد میں یہ کہہ کر کے آئیں کہ عبادت تیری، مدد تجھ سے، زبان سے جو کچھ میں کہوں گا تیرے ہی لیے، تجھی سے کہوں گا، اور باہر نکال کر کے جب آپ اس کے خلاف چلیں گے تو رب العالمین کی ناراضگی آپ پر ضرور ہوگی، آپ بچ نہیں سکتے۔ یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں، آئے دن ہم پریشان ہوتے ہیں، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ اسی لیے قرآن میں رب نے فرمایا کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں وہ بات تم کہہ کے آتے ہو جس کو تم کرتے نہیں؟ مسجد میں تو تم کچھ اور کہہ کر کے آئے، اور باہر نکلنے کے بعد تم کچھ اور کر رہے ہو، تو لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ کی ناراضگی کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ کہتے تم کچھ اور ہو، کرتے تم کچھ اور۔ تو التحیات کا مطلب ہے کیا؟ قولی عبادت۔ جو ہم التحیات پڑھتے ہیں اس میں جب کہتے ہیں التحیات للہ، تو اس سے مراد ہے زبانی عبادت۔ اور الصلوات کیا ہیں؟ الصلوات کا مطلب ہے بدنی عبادت۔ آپ نماز میں کھڑے ہوئے، اپنے جسم کو آپ نے کھڑا رکھا، یہ قیام، یہ کیا ہے؟ بدنی عبادت ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے رب کے سامنے جھکے، یہ بدنی عبادت ہے۔ آپ نے اپنے پیشانی کو زمین پر ٹیکا اپنے رب کے سامنے، یہ کیا ہے؟ بدنی عبادت ہے۔ آپ کو اللہ نے توفیق دی، حج اور عمرہ کے لیے گئے، آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، یہ بدنی عبادت ہے۔ آپ نے صفا و مروہ کے درمیان سعی کیا، یہ کیا ہے؟ یہ بدنی عبادت ہے۔ تو اس جسم سے، ہاتھ پاؤں سے، سر سے جو بھی آپ عبادت کریں گے شریعت کے مطابق اس کے دائرے میں رہتے ہوئے، یہ بدنی عبادت کہلاتی ہے۔ آپ نے نماز کے اندر تشہد کی حالت میں اپنے رب سے یہ عہد کیا کہ مولا جس طرح زبان سے ادا ہونے والی عبادت تیرے لیے ہے، ایسے ہمارے جسم سے بھی جو کچھ ادا ہوگا عبادت کے نام پر، یہ بھی تیرے لیے۔ اب آپ بتائیں، عہد کر کے آپ نکلے اور اس کے بعد باہر گئے، آپ نے اس پیشانی کو، جس پیشانی کو اسلام نے بچا کر کے سارے چوکھٹ سے آپ کو بچایا اور ایک چوکھٹ پہ لا کر کے گرایا تھا، ساری جگہوں سے آپ کو بچا کر کے رب نے اپنے سامنے، اپنے قدم میں آپ کی پیشانی کو رکھا تھا۔ آپ جب قیام کرتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، گویا آپ دنیا کی ساری چیزوں کو، شیطان کو، سب کو آپ دھکا دے رہے ہیں کہ مت آنا، میں عبادت کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں۔ آپ کھڑے ہو گئے، ہاں،
پھر اپنے رب کے سامنے آپ نے اپنے جسم کو جھکا دیا. گویا رب العالمین سے آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے مولا میں نے اپنی کمر کو اپنے سر کو تیرے سامنے برابر کر دیا. اس طرح کا بوجھ اللہ تو ہم ملنا مالا طاقت لنا بھی. ہمارے رب ہماری کمر پر دنیا میں رہتے ہوئے ایسا بوجھ مت لادنا کہ جسے ہم برداشت نہ کر سکیں. یہ ہم دعا کر رہے ہیں گویا زبان حال سے. پھر ہم جب پیشانی کو زمین پر ٹیکتے ہیں تو گویا ہم اپنے رب کے قدموں میں اپنے سر کو ڈال رہے ہیں. اور اگر باہر نکل کر کے اسی پیشانی کو آپ دوسری جگہ جھکا دیں تو رب العالمین اس کو کیسے جو ہے برداشت کرے گا. تو آپ نے کہا کہ الصلوات بدن سے ہونے والی یہ ساری عبادت مولا تیرے لیے. آگے کیا ہے؟ الطیبات. طیبات کیا ہیں؟ یہ مالی عبادت ہے. آپ مسجد سے نکلے, کوئی مسکین کوئی محتاج نظر آیا, اپنی کمائی میں سے جیب میں سے آپ نے نکالا, اس کے ہاتھ پہ رکھا, یہ مالی عبادت ہے. قربانی یہ مالی عبادت ہے. زکوٰۃ صدقہ یہ کیا ہے؟ یہ مالی عبادت ہے. آپ نے مسجد میں اپنی رقم لگائی, مدرسے میں لگائی, کسی بیمار کے علاج میں لگایا, کسی مسلم قیدی کو چھڑانے کے لیے لگایا, یہ مالی عبادت ہے. تو عبادت کے لیے جو بھی مال آپ خرچ کریں گے اس کے بارے میں بھی آپ عہد کرتے ہیں کہ مولا جس طرح سے زبان سے ادا ہونے والی عبادتیں اللہ کے تیرے لیے ہیں, جسم سے ادا ہونے والی عبادت تیرے لیے ہیں, ایسے ہی میری کمائی میں جو کچھ تو دے گا, ہاں وہ مال جو کچھ میں خرچ کروں گا وہ صرف تیرے ہی نام پر خرچ کروں گا, تیرے ہی لیے خرچ کروں گا. یہ عہد کر کے نکلتے ہیں. باہر جا کر کے اگر آپ اپنے مال میں سے اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کے لیے خرچ کریں, اس کے نام پر خرچ کریں, چاہے وہ کوئی بزرگ ہو, چاہے وہ فرشتہ ہو, چاہے وہ نبی ہو, کوئی بھی ہو, کسی کے نام پر اگر آپ خرچ کریں گے تو عہد آپ نے کیا تھا کہ اللہ تیرے لیے جو ہے میں خرچ کروں گا. باہر آپ نے کسی غیر کے نام پر خرچ کیا تو آپ بتائیں کہ آپ اپنے کیے ہوئے عہد سے ہٹ گئے کہ نہیں ہٹ گئے. تو اسی لیے رب کی ناراضگی ہمارے اوپر نازل ہوتی ہے. تو زبان سے جو ہے جو کچھ عبادت کی جاتی ہے, اس عبادت کے بارے میں ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ. دعا پکار یہی اصل عبادت ہے. دعا پکار یہی اصل عبادت ہے, کیونکہ زبان سے عبادت بقیہ دونوں میں شامل ہے. آپ جسم سے بدن سے اگر عبادت کریں گے تو رکوع میں بھی سبحان ربی العظیم پڑھیں گے, سجدے میں جائیں گے تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے. مال خرچ کریں گے تو اپنی زبان سے آپ یہ ضرور کہیں گے میرے مولا میں فلاں کام کے لیے یہ مال خرچ کر رہا ہوں تو اس کو قبول فرما. تو زبان سے ہونے والی عبادت بقیہ دونوں میں شامل ہے. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ, دعا ہی اصل عبادت ہے. تو دعا جب اصل عبادت ہے تو دعا کرنی کس سے چاہیے, پکارا کس کو جائے, کون ذات ہے جو اس لائق ہے کہ اس کو پکارا جائے. آپ یہاں یہ فرق سمجھ لیں کہ ہر پکار عبادت نہیں ہے, ہر پکار عبادت نہیں ہے. آپ گھر میں گھسے, آپ نے اپنی اہلیہ کو کہا کہ پانی لاؤ, آپ نے مانگا کہ نہیں مانگا, آواز دیا اور مانگا, تو یہ پکار عبادت نہیں ہے. آپ جا رہے ہیں, آپ کو کوئی ضرورت پیش آئی, اپنے کسی بھائی کو آواز دیا کہ بھائی ذرا سا یہ کام میرا کر دو, میرا یہ تعاون کر دو, میرا ذرا تھوڑا سا ہیلپ کرو, تو یہ پکار عبادت نہیں ہے. تو ہر پکار عبادت نہیں ہے. وہ پکار عبادت بنے گی کہ جسے ہم پکار رہے ہیں میں اسے دیکھ نہیں رہا ہوں. اس کو فرق سمجھیے گا. وہ پکار عبادت بنے گی کہ جب آپ اس نیت سے پکار رہے ہوں کہ میں جسے پکار رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے لیکن میں اس کو دیکھ نہیں رہا ہوں, یعنی غائبانہ پکار جس کو آپ کہتے ہیں, یہ پکار عبادت بنے گی. اور اس نیت سے اگر آپ دنیا میں رہتے ہوئے کسی کو پکاریں گے اللہ کو چھوڑ کر کے,
تو وہ عبادت میں شمار ہوگا، آپ گنہگار ہوں گے۔ مثلا کوئی نیک صالح بزرگ جو زندہ ہیں، بمبئی میں موجود ہیں، آپ یہاں بیٹھے بیٹھے ان کا نام لے کر کے پکاریں اور اس نیت سے پکاریں کہ وہ ہماری آواز سن لیں گے۔ میں بھلے ان کو نہیں دیکھ رہا ہوں لیکن وہ ہمیں دیکھ لیں گے یا دیکھ رہے ہیں، تو یہ پکار عبادت بن جائے گی، کیونکہ آپ نے جس نیت سے پکارا کہ گویا وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، غائب ہیں، لیکن وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری آواز کو وہ سن سکتے ہیں۔ یہ خاصیت، یہ صفت کس کی ہے؟ رب العالمین کی ہے۔ جب آپ پکارتے ہیں کہ مولا میری مدد فرما، تو آپ کی نیت کیا ہوتی ہے کہ مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میں اسے نہیں دیکھ رہا ہوں، میری آواز کو وہ سن رہا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ غائبانہ پکار ہے۔ یہ غائبانہ پکار صرف خاص ہے کس کے لیے؟ رب العالمین کے لیے۔ یہی پکار اگر دوسروں کے لیے آپ کرنے لگیں گے، وہ زندہ ہو، دنیا میں موجود ہو، یا دنیا سے جا چکا ہو، موجود نہ ہو، زمین کے نیچے جا چکا ہو، اسی نیت سے اگر آپ پکاریں گے تو یہ پکار عبادت میں شمار ہوگا اور یہ شرک کہلائے گا۔ گویا کہ اللہ کی ذات میں کسی اور کو آپ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ مولا قرآن مقدس میں رب العالمین نے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے۔ دنیا میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، ان میں سے کچھ نبیوں کا نام لے کر کے رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے، اور ان نبیوں کی زندگی کے مختصر حالات بیان کیے ہیں۔ کہیں کوئی مصیبت ان پر آئی، کہیں کچھ ان کے اوپر ایسی آ پڑی کہ ان کو پکارنا پڑا، تو انہوں نے اپنی زندگی میں مصیبت کے وقت کس کو پکارا؟ قرآن میں جگہ جگہ جو ہے اس کو بیان کیا ہے، انبیاء کی پکار کو۔ آپ سنیے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ دادا حضرت آدم علیہ السلام، جب ان سے جانے انجانے میں ایک غلطی ہوئی، وہ غلطی جب ہو گئی اور ان کو احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو رب العالمین نے انہیں توفیق دی توبہ کرنے کی۔ تو انہوں نے جو رب کو جب پکارا تو کیا کہہ کر کے پکارا؟ حضرت آدم نے پکارا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی ذات پر جو ہے ظلم ڈھایا ہے، اگر تو ہم کو بخشے گا نہیں تو ہم خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو حضرت آدم نے عرفہ کے میدان میں پکارا، تو کس کو پکارا؟ اپنے رب کو پکارا۔ تو نبی ہیں، نبی ہیں، اور پکار کس کو رہے ہیں؟ اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ اسی طرح سے ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو لیجئے۔ نوح علیہ السلام نے جب ان کی قوم ان کی دعوت کو ٹھکرا چکی اور یہ اس حالت میں پہنچ گئے حضرت نوح علیہ السلام کہ یہ سمجھ بیٹھے کہ اب میری قوم میری دعوت کو ماننے والے نہیں ہے، تو رب کی بارگاہ میں حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ انی مغلوب فانتصر، میرے مولا اب میں اپنی قوم کے سامنے ہتھیار ڈال چکا ہوں، میری قوم اب میری بات سننے والی نہیں ہے، تو میری مدد فرما۔ تو کس سے مدد مانگ رہے ہیں نوح علیہ السلام؟ رب سے مدد مانگ رہے ہیں۔ تو آدم نے پکارا اپنے رب کو، نوح نے پکارا اپنے رب کو۔ آگے چلیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی مختلف دعائیں قرآن میں نقل ہوئی ہیں۔ ان دعاؤں کو آپ پڑھیں کہ موقع موقع پر انہوں نے کس کو پکارا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں،
اور دعا اس عمل کی قبولیت کے لیے کس سے کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، میرے مولا ہمارے اس عمل کو تو قبول فرما۔ کس کو پکار رہے ہیں؟ اسی طرح سے اپنے بچوں کے لیے دعا کیا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی اور مجھے بھی تو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ گویا کہ نماز کی توفیق کے لیے دعا کس سے کرنی چاہیے؟ رب سے کرنی چاہیے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، میں اپنے بچوں کو مکہ کے صحرائی زمین میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جہاں نہ ہریالی ہے نہ پانی ہے، میرے مولا تو انہیں نماز قائم کرنے والا بنا۔ سوچئے کس سے دعا کر رہے ہیں۔ اور جب قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے حوالے کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ یہ حسبی اللہ، کیا کہا؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے میرا مولا کافی ہے۔ کس کو پکار رہے ہیں؟ اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ تو آدم نے رب کو پکارا، نوح نے رب کو پکارا، ابراہیم نے کس کو پکارا؟ رب کو پکارا۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام 18 برس تک بستر پر پڑے ہوئے ہیں، مریض ہیں، بیمار ہیں، 18 برس تک، لیکن جب پکارا انہوں نے تو کس کو پکارا؟ قرآن نے ان کی اس پکار کو نقل کیا کہ ایوب اذ نادى ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، میرے مولا مجھے تکلیف لاحق ہے اور تو ہی رحم کرنے والا ہے، یعنی اس تکلیف سے نجات دینے والا تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت ایوب نے کس کو پکارا؟ اپنے رب کو پکارا۔ یونس علیہ السلام یہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر کے جا رہے ہیں، کہاں پہنچے؟ ایک دریا کے پاس پہنچے، ایک کشتی جا رہی تھی، اس میں بیٹھ گئے۔ وقت کا پیغمبر ہے یہ، قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اس واقعے کو ذرا دل کا پردہ کھول کر کے سنیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے۔ یونس علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گئے، کشتی میں جو سوار ہیں وہ ان کے بوجھ سے کشتی ڈگمگانے لگی، موج میں کشتی ہلنے لگی اور خطرہ لاحق ہوا کہ یہ کشتی ڈوب جائے گی اپنے سواروں کو لے کر کے۔ اللہ نے کہا ایسا ہے کہ کشتی میں سے اگر کسی ایک بندے کو باہر نکال دیا جائے تو کشتی بچ جائے گی، ڈوبے گی نہیں۔ سوال پیدا ہوا نکالا کس کو جائے؟ کون تیار ہوگا؟ کون قربانی دے گا؟ کس کو نکالا جائے؟ رائے ہوئی کہ قرآن اندازی کی جائے۔ جب قرآن اندازی کی جا رہی ہے، دیکھیے اس میں نصیحت ہے ہمارے لیے، قرآن کو پڑھیے، اپنے آپ کو قرآن سے قریب کیجیے۔ وقت کا پیغمبر ہے، زندہ ہے، کشتی پر سوار ہے، قرآن اندازی ہو رہی ہے، قرآن نکل رہا ہے حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا۔ آپ پرچی لٹکا کر کے کہیں اور آتے ہیں، آپ میرے اس بات کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں۔ کہیں اور انار کے درخت میں، مہدی کے درخت کے شاخ میں لٹکا کر کے آتے ہیں۔ کشتی میں زندہ پیغمبر موجود ہے، قرآن اندازی ہو رہی ہے، قرآن نکل رہا ہے حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ پیغمبر کے اندر اگر کوئی چیز ہوتی تو وہ قرآن میں سے اپنا نام اڑا دیتے۔ اڑا سکتے تھے کہ نہیں اڑا سکتے تھے؟ یہ اصل نصیحت ہے۔ سبق یہاں سے سیکھیے کہ قرآن اندازی ہو رہی ہے، پرچی نکل رہی ہے پیغمبر کے نام کی کہ دریا میں ان کو ڈالا جائے گا۔ جب پرچی میں نام دیکھا گیا اور جب اس چہرے کو طرف لوگ دیکھ رہے ہیں تو چہرہ ہے نبی کا، نبی کا چہرہ چمکدار ہوا کرتا ہے، معصوم چہرہ، رونق چمکتا ہوا چہرہ۔ لوگوں نے کہا نہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا، دوبارہ قرآن اندازی کرو۔ اتنے شریف آدمی اور معصوم آدمی جن کا چہرہ چمک رہا ہے، ان کو دریا میں پھینکا جائے گا؟ دوبارہ قرآن اندازی کی گئی۔ جب دوبارہ پرچی نکالی گئی تو پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، پھر پیغمبر کا نام نکل رہا۔ سوچئے
زندہ پیغمبر ہے، لیکن پھر پرچی نکل رہی ہے۔ پھر تیبارہ جو ہے جب پرچی نکالی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل رہا ہے، پرچی سے نام نہیں ختم ہو رہا ہے، کٹ نہیں رہا ہے نام۔ مجبوراً لوگوں کو حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے اندر ڈالنا پڑا۔ سبق کیا ملا؟ سبق یہ ملا کہ وقت کا پیغمبر ہے، زندہ پیغمبر ہے، اگر اس کو کشتی میں رکھا جاتا ہے تو کشتی ڈوب جائے گی۔ ہم کہتے ہیں نا کہ کشتی کو بچا لیا فلاں نے، ہاں، ڈوبی ہوئی کشتی کو نکال دیا فلاں نے۔ ہاں، وقت کا پیغمبر کشتی میں بیٹھا ہوا ہے، زندہ ہے، لیکن اگر قرآن نکلنے کے بعد اس پیغمبر کو کشتی میں رکھا جاتا ہے تو کشتی ڈوب رہی ہے، اور پیغمبر کو اگر کشتی سے باہر نکال کے رکھا جاتا ہے تو کشتی بچ رہی ہے۔ کیا سبق دیا ہم کو مولا نے؟ ہم سب کے رب نے سکھایا کہ کشتیوں کا بچانا اور کشتیوں کو ڈبونا یہ کسی نیک بزرگ ولی پیغمبر کا کام نہیں ہے، یہ کام کس کا ہے؟ اوپر والے کا کام ہے۔ اگر کسی نبی کے اختیار میں کشتی کا بچانا ہوتا تو یونس علیہ السلام کشتی میں رہتے ہوئے وہ کہتے کہ تم لوگ گھبراؤ نہیں، میں وقت کا نبی ہوں، جب تک میں اس کشتی میں رہوں گا کشتی ڈوب نہیں سکتی۔ کہتے کہ نہیں کہتے؟ اور کشتی ڈوب ہی نہیں سکتی تھی اگر ان کے اختیار میں ہوتا۔ تو رب نے یہ درس دیا، یہ سبق دیا کہ کشتیوں کا ڈبونا اور کشتیوں کا بچانا یہ کسی غیر کے اختیار میں نہیں ہے، یہ مولا اور سب کے رب کے اختیار میں ہے۔ وہ چاہے تو کشتی کو اس وقت بھی ڈبو دے جب نبی اس کے اندر موجود ہو، اور چاہے تو کشتی کو اس وقت بچا لے جب نبی اس کشتی سے باہر بیٹھا ہوا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ رب العالمین نے فرمایا قرآن میں کہ لولا، اگر وہ تسبیح پڑھنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو یونس مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک پڑے رہتے، نکل نہیں سکتے تھے۔ یہ کن کے بارے میں مولا کہہ رہا ہے؟ پیغمبر کے بارے میں کہہ رہا ہے، پیغمبر کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ لیکن جب یونس علیہ السلام نے دعا کی، مولا کو پکارا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ دیکھیے، الہ، معبود، عبادت کے لائق تو ہی ہے، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، تیری ذات پاک ہے، میں اپنے اوپر ظلم ڈھانے والوں میں سے ہوں، میرے مولا مجھے بچا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں بھلے پہنچایا، لیکن مچھلی کو حکم دیا کہ پتھر ہضم، کنکر ہضم، سب کچھ ہضم، لیکن میرے نبی کو، میرے اس نبی کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ تو رب العالمین نے وہاں پہنچانے کے باوجود ان کو جو ہے مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکال لیا، بچا لیا۔ تو آدم نے پکارا، کس کو پکارا؟ رب کو پکارا۔ نوح نے پکارا، کس کو پکارا؟ رب کو پکارا۔ ابراہیم نے پکارا، کس کو پکارا؟ رب کو پکارا۔ ایوب نے پکارا، کس کو پکارا؟ رب کو پکارا۔ یونس نے پکارا، کس کو پکارا؟ رب کو پکارا۔ یعقوب نے پکارا جب ان کا بیٹا غائب ہو گیا یوسف، کس کو پکارا؟ کیا کہہ کر کے پکارا؟ اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنے سارے غم کو، جو مصیبت میرے اوپر آ پڑی ہے مولا، میں تیرے ہی سپرد کر رہا ہوں، تو ہی مجھے اس غم سے نجات دے سکتا ہے۔ اشکو بثی و حزنی الی اللہ۔ یوسف علیہ السلام تھوڑے ہی فاصلے پر، چند کلومیٹر کے فاصلے پر کنویں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا کہاں۔ وقت کا پیغمبر ہے یعقوب، لیکن ان کو کچھ پتہ نہیں کہ میرے بیٹے کو کہاں ڈال کر کے آئے ہیں یہ لوگ۔ وَجَاءُوا عِشَاءً يَبْكُونَ، قرآن میں اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ رات کے وقت یہ لوگ روتے ہوئے آئے، مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے آئے، اور کیا کہا؟ وَجَاءُوا بِثَمٍ كَذِبٍ، جھوٹا خون کپڑے میں لگا کر کے لائے، کسی جانور کو جو ہے مار کر کے، اور کہا اس کو ان کو بھیڑیا کھا گیا۔
وقت کے پیغمبر ہیں اور نبی ہیں، ہاں انہی کے بیٹے اپنے باپ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر اللہ کے بتائے بغیر کسی چیز کا علم از خود پیغمبر کو ہو جاتا تو یعقوب علیہ السلام ہنستے ہوئے کہتے بیٹے تم لوگ جھوٹ مت بولو، مجھے سب پتہ ہے کہ تم لوگ کیا کیا کر کے آئے ہو، میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ یوسف کہاں پر ہے۔ سوچئے، تو وقت کا پیغمبر لیکن نہیں معلوم کہ میرا بیٹا کہاں ہے۔ کنویں سے وہ نکال کر کے مصر کے بازار میں بیچے گئے، یعقوب علیہ السلام کو کچھ خبر نہیں کہ میرا بیٹا کہاں ہے۔ وہ وزیر خزانہ بنا دیے گئے، یعقوب کو کچھ پتہ نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی اپنے رب سے کہ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو ہی میرے کام آنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی کام آنے والا نہیں۔ 40 برس کے بعد یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، پھر یعقوب علیہ السلام سے یوسف کی ملاقات 40 برس کے بعد، 40 برس تک یوسف جو ہے غائب رہے، وقت کے پیغمبر کو پتہ نہیں چل سکا کہ کہاں ہے، لیکن پکارا کس کو؟ اپنے رب کو پکارا۔ دعا کی تو کس سے دعا کی؟ اپنے رب سے دعا کی۔ زکریا علیہ السلام 120 برس کے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہوئی، بچے نہیں ہوئے، پریشان ہیں، لیکن اپنے بھتیجی مریم کے جب کمرے میں گئے تو دیکھا کہ بے موسم پھل ان کے کمرے میں موجود ہے۔ دیکھ کر وہ تعجب میں پڑ گئے۔ زکریا نبی ہیں، پیغمبر ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ یہ چیزیں کہاں سے آئی ہیں۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ انا لکے ھذا، یہ کہاں سے یہ چیزیں تمہارے پاس آ گئی؟ مریم سے پوچھ رہے ہیں زکریا۔ مریم نے جواب دیا کہ من عند اللہ، اللہ کے یہاں سے، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا کرتا ہے، تو اللہ کے پاس سے یہ چیزیں آئی ہیں بلا موسم۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہنالک دعا زکریا، جب حضرت زکریا نے دیکھا کہ بلا موسم پھل مریم کے پاس اگر آ سکتا ہے تو میں بھی تو، میرا بھی کوئی موسم نہیں ہے، میں 120 برس کا ہوں، جوان نہیں ہوں، بڈھا ہوں، موسم تو میرا بھی کوئی نہیں ہے بچہ ہونے کا، تو میں کیوں نہ مولا سے مانگ لوں کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، میرے مولا مجھے اکیلا مت چھوڑ، میرا کوئی وارث دے دے۔ تو رب نے ان کی یہ دعا سنی اور یحییٰ دیا، یحییٰ علیہ السلام کو نام رکھ کر کے دیا، یحییٰ نام رکھ کر کے اللہ نے دیا، اور نبی بنا کر کے جو ہے ان کو دیا کہ نام بھی رکھوں گا، نبوت کا تاج بھی اس کے سر پر رکھوں گا۔ آگے چل کر کے یہ دونوں اللہ کے نبی، ان کو ان کے ماننے والوں نے قتل کر دیا تھا، حضرت زکریا کو بھی قتل کر دیا تھا، حضرت یحییٰ کو بھی قتل کر دیا تھا۔ اس دنیا میں مصیبتیں سب پر آئیں گی، جب انبیاء محفوظ نہیں رہے تو ہمارے اور آپ کا کیا ویلو ہے؟ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو آزمائش کے لیے تیار رکھیں، کبھی بھی آزمائش آ سکتی، کسی کے ساتھ بھی آ سکتی ہے۔ تو یہ جو ہے حضرت زکریا نے پکارا تو کس کو پکارا؟ بڑھاپے میں پکار رہے ہیں، رب نے ان کی پکار کو سنا۔ آج ہم میں سے ہماری بہنیں، ہمارے بہت سے بھائی یہ بات جب کہتے ہیں کہ رب العالمین ہماری نہیں سنتا ہے، کہتے ہیں نا، کچھ لوگوں کے منہ سے یہ بات نکلتی ہے کہ رب العالمین ہماری نہیں سنتا ہے۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ رب العالمین ہماری نہیں سنتا ہے تو کیا ہم اللہ رب العالمین کی اس صفت کا انکار نہیں کر رہے ہیں جس صفت کا ذکر رب العالمین نے قرآن میں یہ کہہ کر کے کہا کہ ان اللہ سمیع بصیر، کہ اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری سنتا ہی نہیں۔ ابھی آپ نے نماز پڑھی مغرب کی، رکوع میں ہر ایک نمازی نے رب کے سامنے ایک تسبیح پڑھی، کیا پڑھے؟ سبحان ربی العظیم، میں پاکی بیان کرتا ہوں اپنے رب عظیم کی، عظیم رب کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ ہر ایک نے پڑھی نا، ہم نے بھی پڑھی، آپ نے بھی پڑھی۔ آپ کے آزو بازو میں بغل میں 2 نمازی تھے، انہوں نے آپ کی اس تسبیح کو سنا؟
نہیں سنا۔ ہم نے جو تسبیح پڑھی سبحان ربی العظیم، یہ بات ذرا غور سے سنیے جو میں کہہ رہا ہوں۔ آپ نے سبحان ربی العظیم پڑھی، لیکن آپ کے بغل والوں نے آپ کی اس تسبیح کو سنا؟ نہیں سنا۔ لیکن جب سب نے سر اٹھایا تو سر اٹھانے کے بعد رکوع کرنے کے بعد آپ نے کیا کہا؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ آپ نے کیا کہا؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ جس نے بھی اللہ کی حمد بیان کی، اللہ نے اس کی اس تسبیح کو، اس کی حمد کو سن لیا۔ بغل والے نے نہیں سنا، اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے سن لیا۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہتا اللہ ہماری نہیں سنتا ہے تو سوچئے کہ وہ اللہ کی صفت کا منکر ہے کہ نہیں ہے۔ آپ اٹھائیے قرآن مقدس، ہماری مائیں اور بہنوں کو تک بھی آواز جا رہی ہوگی، وہ سن رہی ہوں گی۔ میں جو واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں، حقیقت میں اگر آپ اس کو سنیں گے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ اس واقعے کو رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ آپ اٹھائیے قرآن مقدس کو اور کھولیے 28واں پارہ۔ 28ویں پارے کو کی شروعات سورہ مجادلہ سے ہوتی ہے۔ اس سورت کا نام ہے سورہ المجادلہ۔ مجادلہ نام کیوں پڑا اس سورت کا؟ اس میں ایک عورت آتی ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس عورت کے ساتھ ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ان کے شوہر کا نام ہے اوس بن صامت، یہ صحابی رسول ہیں۔ انہوں نے اپنی بیوی جن کا نام خولہ تھا، خولہ سے یہ کہا کہ انت علیہ کظہر امی، کہ خولہ آج سے تو میرے لیے ایسے ہی حرام ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، یعنی گویا کہ تو میری ماں کی طرح ہو گئی۔ اور اس وقت اس طرح کا کہنا یہ طلاق سمجھا جاتا تھا۔ اگر کوئی شخص اس وقت جب یہ بات انہوں نے کہی تھی تو اس وقت یہ بات کہنا یہ طلاق کے حکم میں ہو جاتا تھا۔ تو حضرت اوس ابن صامت صحابی رسول نے اپنی بیوی حضرت خولہ سے جب یہ بات کہی کہ انت علیہ کظہر امی، خولہ آج سے تو میرے لیے میری ماں کی طرح حرام ہے، یعنی گویا تجھ پر طلاق پڑ گئی۔ خولہ بہت پریشان ہوئی۔ چھوٹی چھوٹی ننھی ننھی بچیاں تھیں، کئی ایک نہیں کئی ایک ننھی ننھی بچیاں، اور خولہ کو طلاق پڑ گئی۔ خولہ دوڑی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی گھر میں موجود ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ بھی موجود ہیں گھر میں۔ وہ اس واقعے کو خود بیان کرتی ہیں۔ تو خولہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کیا، ایک کونے میں لے گئی، اور وہاں لے جا کر کے وہ اپنی اس بات کو کہہ رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آ گیا ہے۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ خولہ اللہ کے نبی سے بات کہہ تو رہی تھی، لیکن وہ جھگڑے کے انداز میں کہہ رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ان کی پوری بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں، لیکن حرکات و سکنات سے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑ رہی ہیں۔ وہ بیان کر رہی ہیں کہ خولہ اللہ کے نبی سے یہ کہہ رہی تھی کہ میرے شوہر نے یہ بات جب کہہ دی اور مجھ پر طلاق پڑ گئی، میری یہ ننھی ننھی بچیاں ہیں، یہ کہاں جائیں گی؟ آپ اللہ کے نبی میرے لیے کچھ راستہ نکالیے۔ آج سے میں اپنے شوہر سے جدا ہو جاؤں گی، کہ بچیوں کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیسے جو ہے گاڑی چلے گی؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خولہ، قانون بنانا اوپر والے کا کام ہے، قانون کو نافذ کرنا میرا کام ہے۔ قانون بنتا ہے اوپر، دین کے احکام بنتے ہیں اوپر۔ اس قانون کو اور دین کے احکام کو نافذ کرنا میرا کام ہے، چونکہ اس وقت انت علیہ کظہر امی، تو میری ماں کی طرح ہے، میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یہ طلاق کے حکم میں ہے، وہ اپنے شوہر سے جدا ہو چکی ہے، میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ سے یہ بات کہی
خولہ رونے لگی اور کہنے لگے اللہ کے نبی کچھ کیجیے، کچھ کیجیے، میں تو آپ کے پاس بہت امید لے کر کے آئی ہوں، میں بہت امید لے کر کے آئی ہوں، آپ کو چھوڑ کر کے میں اور کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں؟ بار بار خولہ اس بات کو کہہ رہی ہے، اور اللہ کے نبی جو ہے خولہ سے وہی ایک بات کہہ رہے، خولہ قانون بنانا میرا کام نہیں ہے، حکم کو نافذ کرنا میرا کام نہیں ہے، میرا کام ہے، اس لیے جو بات ہے یہی ہے کہ تو اپنے شوہر سے جدا ہو چکی۔ حضرت خولہ جب مایوس ہو گئیں دربار نبی سے، آپ آگے سنیے، جب دربار نبی سے مایوس ہو گئیں تو انہوں نے اپنی بچیوں کے ہاتھوں کو اوپر اٹھایا، ننھی ننھی بچیوں کے ہاتھوں کو اوپر اٹھایا اور اپنے ہاتھ کو بھی اوپر اٹھایا۔ ایک عربی شاعر نے اس کو بہترین شکل میں نظم دیا اور کہا کہ یا من یرا ما فی الضمیر ویسمع انت المعد لکل من یتوقع، اے وہ ذات جو ہر شخص کے دل کو جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، جو شخص تجھ سے امید لگا کے آتا ہے تو اس سب کی امیدوں کو تو سنتا ہے، ان کی بات کو سنتا ہے۔ میں تیرے نبی کے پاس تو اس لیے آئی تھی کہ یہاں کوئی راستہ نکلے گا، لیکن یہاں کوئی راستہ نہیں نکلا۔ میں اس محتاجگی کے عالم میں کس کے پاس جاؤں؟ آگے شاعر نے کہا کہ فَلَئِن تَرَدْتَ فَأَيَّ بَابٍ أَقْرَعُ، کہ میرے مولا میں اب تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا چکی ہوں، نبی کے دربار سے تو میں مایوس ہو گئی، انہوں نے مجھے دو ٹوک جواب دے دیا، میرے مولا اب میں اپنی ننھی ننھی بچیوں کے ہاتھوں کے ساتھ تیری طرف اٹھائی ہوئی ہوں، تو ہی کوئی راستہ نکال، اور یا تو کوئی اور چوکھٹ ہے تو وہ بتا میں وہاں جاؤں، اگر تیرے چوکھٹ کے علاوہ کوئی چوکھٹ ہے تو بتا میں وہاں جاؤں مانگنے کے لیے۔ ظاہر ہے تیرے چوکھٹ کے علاوہ میرے مولا کوئی چوکھٹ نہیں ہے، تو میرے لیے کوئی حل نکال۔ یہ دعا مانگی خولہ نے، کس کو پکارا؟ اپنے مولا کو پکارا۔ کہاں پکار رہی ہیں؟ نبی کے سامنے پکار رہی ہیں، نبی کے سامنے وہ دعا کر رہی ہیں، نبی زندہ پیغمبر موجود ہیں وہاں اپنے گھر کے اندر۔ رب العالمین نے حضرت جبریل کو بھیجا، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل پہنچے، آپ نے کہا عائشہ تم پرے ہٹ جاؤ، جبریل آ چکے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ مجادلہ کی آیات نازل کی کہ قد سمع اللہ، پڑھیے آپ اس پارے کو، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اس عورت کی بات اللہ نے 7ویں آسمان پر عرش پر سن لیا، جو تم سے جھگڑ رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں۔ تجادلک، خولہ نبی سے جھگڑ رہی تھی کہ ہمارا کچھ معاملہ حل کیجیے، نبی جب اس کو حل نہیں کر سکے کیونکہ رب کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا، تو اللہ نے کہا آیات نازل کی، قد سمع اللہ، اللہ نے سن لیا قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اور وہ عورت خولہ رب کے سامنے، اللہ کے سامنے اپنی شکایت لے کر کے پہنچی۔ واللہ یسمع تحاورکما، نبی اور اس عورت کی بات کو اللہ 7ویں آسمان پر سن رہا تھا۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اتنی سری آیت کے باوجود اگر کوئی مرد یا عورت ہم میں سے یہ کہے کہ ہماری اللہ سنتا نہیں ہے، تو سوچئے کہ ہم اللہ کی صفت گویا سمیع کا انکار کر رہے ہیں، سمیع کا انکار کر رہے ہیں۔ رب العالمین تو قرآن میں یہ کہہ رہا ہے، مولا ہم میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں تو سنتا نہیں، پھر کس کو پکارے؟ مولا کہہ رہا ہے میرے بندو قرآن پڑھو، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ مولا کیا کہہ رہا ہے؟ ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ ہماری مائیں اور بہنیں اور کچھ بھائی کہتے ہیں اللہ میری سنتا نہیں۔ میرے مولا ہم لوگ تو یہاں فرش پر رہنے والے اور تو عرش پر بیٹھا ہوا ہے، مستوی ہے، تو نے اپنے بارے میں کہا کہ ثم استوی علی العرش، کہ عرش پر تو ہے، فرش والوں کی آواز عرش تک کیسے پہنچے گی، تو کیسے سنے گا اتنی دور رہتے ہوئے؟ مولا نے فرمایا کہ قرآن پر پڑھ میرے بندے، میں نے سب بتا دیا ہے کہ میں عرش پر رہتے ہوئے بھی تم سے قریب، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہارے شہ رگ سے بھی قریب۔
تم سے قریب ہوں. کتنا قریب؟ شہ رگ سے قریب. تو میرا مولا کہہ رہا ہے کہ مجھے پکارو، میں سنوں گا، اور تم سے میں قریب ہوں. تمہاری جو ہے ہر بات کو سنتا ہوں میں. میرے مولا میں کس وقت پکاروں؟ کوئی ٹائم ہے پکارنے کا؟ اس لیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے لوگ کچھ لوگوں کو پکارتے ہیں تو ان کے یہاں دربار بند ہو جاتے ہیں، تالے لگ جاتے ہیں، 24 گھنٹے کھلے نہیں رہتے ہیں. تو کیا کہتا ہے؟ رب نے فرمایا کہ میرے بندے قرآن میں پڑھ، میرے لیے کوئی ٹائم فکس نہیں ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مجھے پکارنے والا جب بھی پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. یہ قرآن ہے، یہ کوئی کھیل تماشے کی کتاب نہیں ہے. رب قرآن میں کہہ رہا ہے کہ 24 گھنٹہ میرا چوکھٹ کھلا ہوا ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی مجھے کوئی پکارے، رات کے پچھلے پہر میں پکارے، اس کی پکار کو میں سنتا ہوں. میرے مولا ہم میں سے کچھ گونگے جو اپنی بات کو کھل کر رکھ نہیں سکتے، تو ان کی بات کو کیسے سمجھتا ہے؟ میرا مولا کہہ رہا ہے میرے بندے قرآن پڑھ، انہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کی بات کو جانتا ہے، زبان سے ادا کر سکے یا نہ کر سکے. بھلے گونگا ہے لیکن اس کے دل میں کیا ہے؟ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، انسان کے سینے میں جو دل دھڑک رہا ہے اور اس میں وہ جو کچھ سوچ رہا ہے اس کو میں جانتا ہوں. اس لیے گونگا بھی اگر اپنی بات کہنا چاہتا ہے تو میں اس کو سمجھتا ہوں کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے، جبکہ دنیا والے گونگے کی بات نہیں سمجھ سکتے. مولا ہر زبان کو سمجھتا ہے. کسی بھی زبان میں تم پکارو، اور دنیا میں لوگ جو دوسروں سے مانگتے ہیں، چاہے کسی کا بھی نام لے کر کے مانگتے ہوں، ہر زبان کو وہ نہیں سمجھتے ہیں. جو عرب کے رہنے والے کوئی بزرگ اگر ہیں اور ایک ہندوستان کا رہنے والا اردو زبان، ہندی زبان میں یا مراٹھی یا کسی اور زبان میں کہتا ہو تو کیا وہ اس کو سمجھتے ہیں؟ اپنی زندگی میں اس کو سمجھتے تھے؟ وہ نہیں سمجھتے تھے. تو دنیا سے جانے کے بعد وہ ساری زبانوں کو کیسے سمجھنے لگے؟ یہ ذرا سوچنے کی بات ہے. اس کو غور سے جو ہے قرآن کو پڑھیں. قرآن میں رب نے کہا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، جس وقت چاہو پکارو. انہ علیم بذات الصدور، میرے مولا زور سے پکارو، نعرہ لگاؤ یا آہستہ پکارو. رب نے کہا میرے بندے قرآن پڑھو. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. بلند سے زور سے پکارنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو سر کو بھی جانتا ہے، راز جو تیرے سینے میں چھپا ہوا ہے اس کو بھی جانتا ہے. اس لیے بہت زور سے چلانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور آگے جو مولا نے بات کہی کہ وَأَخْفَى، راز سے بڑھ کر جو چیز ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں. راز کیا ہے؟ ہم نے کوئی چیز ابھی سوچا، اس کو اپنے سینے میں چھپا رکھا، اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا، یہ راز ہے. اور اخفا کیا چیز ہے؟ آج سے 10 سال بعد اگر میں زندہ رہا کوئی چیز سوچوں گا، میرا مولا اسے بھی جانتا ہے، ابھی جانتا ہے کہ یہ بندہ 10 سال کے بعد کیا سوچے گا. تو ابھی جو میں نے سوچا یہ راز ہے، کسی کو نہیں بتایا. 10 سال کے بعد اس سینے میں جو بات آئے گی میرا مولا اس کو بھی جانتا. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، سر کو بھی، راز کو بھی جانتا ہے، اور راز سے بھی جو پوشیدہ چیز بات ہے اس کو بھی جانتا ہے میرا مولا. میرے مولا اس دنیا میں رہتے ہوئے لوگ مختلف ناموں سے لوگ دوسروں کو پکارتے ہیں، کسی کو داتا، کسی کو کسی کو کچھ نام رکھ رکھا ہے. رب نے فرمایا کہ میرے بندے قرآن میں پڑھ، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. یہ نام خود سے تم نے رکھ لیے ہیں، کسی کو جو چاہا تم نے بنا دیا، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے. اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں دی گئی، کچھ نہیں ہم نے اتارا ہے، یہ تمہارے اپنے بنائے ہوئے نام ہیں. مولا پھر تجھے کس نام سے پکارو؟ قرآن پر میرے بندے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے اچھے نام ہیں، 99 اس سے بھی زیادہ ہیں. ان ناموں میں سے جس نام کو لے کر کے چاہو پکارو. تو یہ قرآن ہے، اپنے آپ کو آپ قرآن سے قریب کریں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں. قرآن میں رب العالمین نے بندے کے لیے اس کی زندگی کو دنیا کی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی، دونوں اعتبار سے کامیاب بنانے کے لیے رہنمائی کی ہے. شرط یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں. قرآن وہ واحد کتاب ہے کہ آج تک قرآن نے جو چیلنج کیا تھا کہ لاؤ کوئی صورت، لاؤ کچھ 10 آیتیں ہی لے آؤ، آج تک کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا. یہ قرآن قیامت تک محفوظ رہے گی، اور
یہ قرآن ایک وقت آئے گا کہ رب العالمین اس کو اٹھا لے گا، اس کے حروف غائب کر دیے جائیں گے، تو قبل ازی کی اس کے حروف غائب کر دیے جائیں، قرآن اٹھا لیا جائے۔ ہاں، اللہ کے بندو قرآن کو پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، کم سے کم ایک ہی صفحہ روزانہ پڑھو فجر کے بعد۔ آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میرا مولا مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن ہر موڑ پر آپ کی رہنمائی کرتا ہے، یہ کوئی کھیل کی کتاب نہیں ہے۔ آج دنیا اسی کتاب سے پریشان ہے، اور ہم مسلمان اسی کتاب کو جزدان میں کپڑوں میں لپیٹ کر کے جو ہے وہ اونچی جگہ پر رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے غیر اسی کتاب سے پریشان ہیں، اور ہم اس کتاب کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ اگر آج کا مسلمان کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والا، میری مائیں اور بہنیں قصہ کہانیوں کی کتاب پڑھنے کے بجائے اس قرآن کو پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تو یقین مانیے کہ ان کی زندگی کی کایا پلٹ جائے گی۔ ہماری رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم کو سننے اور کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا جب آخری وقت آئے تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔